بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 ہے اور آیت نمبر 69 ہے، جس میں فرمایا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، لوگوں کے بنائے ہوئے اونچے چھپروں میں وہ اپنا گھر بنائے، پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسے اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہے۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا ایک مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہم اس سیگمنٹ میں وہی غور و فکر کر رہے ہیں۔ آیت آپ کے سامنے ہے اور آج یہ شہد کی مکھی کی سیریز کی ہے، آخری ایپیسوڈ ہے۔ کل ہم نے شہد کی مکھیاں، پرسوں شہد کی مکھی اٹ سیلف کتنا بڑا ایک شاہکار ہے اس پہ بات کی تھی۔ کل اس پر بات کی تھی کہ ان کا جو چھتا ہوتا ہے وہ کتنی بڑی ایک دنیا ہے، الگ سے فیکٹری ہے، اس پر بات کی تھی۔ آج ہم گفتگو سمیٹ رہے ہیں تو ذرا ان کے میکینزم پہ بات کرتے ہیں اور کچھ حیران کن حقائق پہ بات کرتے ہیں۔ اگر کبھی اس چھتے پر کوئی حملہ ہو جائے، اس کا بھی سسٹم ہے، سیکیورٹی کا سسٹم ہے، اور یہ بھی بہت عجیب ہے۔ اگر کبھی چھتے پر حملہ ہو جائے، ہم سنتے ہیں نا چھتے پہ حملہ ہوا، اچانک ساری مکھیوں نے یہ کر دیا، پیچھے چل کیا رہا ہوتا ہے؟ چھتے پر حملہ ہو جائے یا کسی بھی طرح سے، یا کوئی انسان حملہ کر دے، تو جو محافظ مکھیاں ہوتی ہیں جن کا کام ہی ہوتا ہے سیکیورٹی کرنا، وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہیں۔ ایک مکھی جب ڈنک مارتی ہے تو اس کا وہ جو ڈنک ہوتا ہے وہ دشمن کی جلد میں پھنس جاتا ہے، اور صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ زہر کا تھوڑا سا تھیلا بھی جسم سے باہر رہ جاتا ہے جو مسلسل زہر پمپ کرتا رہتا ہے۔ جس کو ڈنک لگتا ہے، عجیب ہے، جس کو ڈنک لگتا ہے اسے نقصان پہنچتا ہے، ظاہر اسے تو پہنچتا ہی ہے، مگر خود یہ جو ڈنک مارنے والی مکھی ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی ایک عجیب کام ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ اس حملے کے بعد وہ جو بہادر مکھی ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھتی ہے۔ یہ کیا مطلب؟ ذرا دیکھیں، آپ کو اس سے کچھ آئیڈیا ہوگا۔ When a honeybee stings, its stinger has tiny barbs that make it hard to pull out. This means the bee often can't fly away immediately after stinging. When it does manage to leave, the bee loses part of its stinger and some internal tissue, which unfortunately leads to its death. یہ تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ اس نے حفاظت تو کی لیکن اسے اپنی جان کی بھی قربانی دے دی، اپنی جان بھی کھو بیٹھتی ہے، کیونکہ ڈنک کے کھچ جانے سے اس کے اندرونی اعضاء کو نقصان پہنچتا ہے۔ یعنی کہہ لیجئے شہد کی مکھی کا ہر سپاہی اپنا آپ نچھاور کرنے کو تیار ہے تاکہ اس کا چھتا سلامت رہے۔ آپ نے اس کے ڈنک کا سنا، اب اس کی آنکھوں کا حال سنیں، عجیب، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں انسان کی۔ اس کی آنکھوں کا حال سن کے، اتنی سی شہد کی مکھی ہے نا، کتنی ہے یہ ہے نا، اتنی سی شہد کی مکھی کی ایک آنکھ نہیں ہے، اتنی سی شہد کی مکھی کی دو آنکھیں نہیں ہیں، اتنی سی شہد کی مکھی کی تین آنکھیں بھی نہیں ہیں، اتنی سی شہد کی مکھی کی چار آنکھیں بھی نہیں ہیں، اس اتنی سی مخلوق کی 5 آنکھیں ہیں، 5 آئیز۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ اور اگین منظر نہیں ہے، نظام ہے، حادثہ تھوڑی ہے، منصوبہ ہے۔ یہ کیسے عرض کرتے ہیں؟ 5 آنکھیں ہیں، جی ہاں، شہد کی مکھی کی 5 آنکھیں ہیں، وہ ساری 5 آنکھیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں۔ کمال ہے۔ کیوں ایک جیسی نہیں ہے؟ اس لیے کہ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے، اس لیے کہ منظر نہیں ہے، نظام ہے۔ 2 بڑی کمپاؤنڈ آنکھیں ہیں، 3 چھوٹی آنکھیں ہیں۔ جو 2 بڑی کمپاؤنڈ آنکھیں ہیں، آپ سننے کے لیے تیار ہیں جو میں نے عرض کرنا ہے؟ جو 2 بڑی کمپاؤنڈ آنکھیں اتنی سی مکھی کی، ان میں سے ہر آنکھ کے اندر 3000 لینس ہیں، 3000 لینسز۔ یہ تو مکھی اتنی سی ہے، اس میں 5 آنکھیں، پھر 5 آنکھوں میں 2 کمپاؤنڈ آنکھیں، پھر ہر کمپاؤنڈ آنکھ میں اتنے 1000 لینس، یعنی کہ 6000 چھوٹی آنکھیں ہیں، جیسے ہزاروں کیمرے ایک ساتھ ریکارڈنگ کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو منظر ہے، لیکن یہ ہم کیسے ثابت کریں گے کہ صرف منظر نہیں ہے، نظام ہے؟ وہ ایسے ثابت کریں گے کہ اس سب کی وجہ سے ایک شہد کی مکھی ایک وقت میں 360 ڈگریز دیکھ سکتی ہے۔ تیز رفتاری کے دوران بھی اس کو دھندلا نہیں دکھائی دیتا، تیز رفتاری کے دوران، چونکہ سارے کیمرے آن ہیں چاروں طرف، ہر وقت آن ہے۔ اور جو باقی 3 آنکھیں، اس کا کیا کام ہے؟ کیونکہ وہ بھی حادثہ تو نہیں ہے، منصوبہ ہے۔ جو باقی 3 آنکھیں ہیں ان کا کام ہے راستے سوچنے میں مدد دینا۔
میں آگے عرض کرتا ہوں, چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھیں اس کی آئی سائٹ کے بارے میں, آئی سائٹ, پھر آگے بڑھتے ہیں. Bees have fantastic eyes. Like humans, they can see a wide range of colors. Unlike humans, they can see light اس کو invisible وہ to the naked خاص eye. کلرز بھی نظر آتے ہیں آنکھوں سے جو ہمیں نہیں نظر آتے ہیں, الٹرا وائلٹ بھی نظر آتا ہے اس کو, ہمیں نہیں نظر آتا, جو It's ہمیں naturally مخصوص produced 3 کلر by نظر آتے intensity ہیں. sunlight, the kind that gives you burns, or used as a black light artificially. And it's a crucial part of the pollination process. Plants and پھر اس bees سے have مختلف کام co-evolved to کرتی use ہے. UV light as a secret language. Flowers have evolved to create UV patterns on their surface which attract bees. While we might see a white flower, a bee will see a flower covered in an ultraviolet bullseye. Bees can see UV light thanks to their large compound eyes, but also through 3 small eyes on the top of their heads called ocelli. ابھی ایک مکھی They have کی the آپ کا fastest آپریشن color ہو رہا ہے, eyesight کیا in کیا the ہے اس کے animal اندر kingdom, دیکھیں, enabling them to pick out individual اور flowers اس کے ذریعے کیا کیا quickly کام find کر رہی ہے. nectar. But the uses for bees' amazing eyesight don't stop there. Amazing Bees can eyesight actually ہے. use their UV eyesight to see invisible patterns of light in the sky and use these انویزیبل patterns to navigate پیٹرنز the hive. جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, وہ ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. Sunlight on a cloudy day. This ability provides bees with their own GPS. UV ان light کا اپنا is GPS essential سسٹم for ہے. sun detector, allowing them to see the world in a unique way perfect for یہ pollination. دنیا کو الگ طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, سسٹم ہی ان کا الگ ہے. تیز رفتار کے دوران ان کو دھندلا نظر نہیں آتا. جو باقی 3 آنکھیں, ان کا کام ہے راستے سوچنے میں مدد دینا. یعنی کہ میں یوں کہہ دوں, اگر ان کی جو 2 بڑی آنکھیں ہیں وہ کیمرہ ہے نا, تو چھوٹی آنکھیں نیویگیشن سسٹم ہے. اس لیے گھپ اندھیرا ہو یا طوفان ہو, یہ اپنا راستہ نہیں بھولتی. اور ان آنکھوں کی بدولت یہ مکھی رنگوں کی وہ دنیا دیکھ سکتی ہے جو ہم انسان بھی نہیں دیکھ سکتے. ہم لوگ 3 بنیادی کلرز دیکھتے ہیں, ریڈ, گرین, بلو. یہ وہ رنگ بھی دیکھتی ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے, الٹرا وائلٹ روشنی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, اب یہ کیونکہ اگین یہ بھی منظر تو نہیں ہے, نظام ہے. ہاں, یہ صرف ایک نظام, اور یہ بھی حادثہ تو نہیں ہے, منصوبہ ہے. تو یہ جو ایسے ہی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے یہ 3 کلرز کے بجائے یہ سارے کلرز دیکھتی ہے الٹرا وائلٹ. نہیں, اس کی ریزن ہے. اس کی کیا ریزن ہے وہ سنیں. جو ہم نہیں دیکھ پاتے الٹرا وائلٹ روشنی, وہ یہ دیکھ پاتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کئی پھولوں پر الٹرا وائلٹ میں ایسے نشان ہوتے ہیں جو صرف شہد کی مکھی کو نظر آتے ہیں. جیسے کہ اللہ اکبر, سبحان اللہ, جیسے کہ سائن بورڈ لگا ہوا ہو ان پھولوں پر کہ یہاں آئیے, ادھر رس ہے. اس کا سائن بورڈ لگا ہوا اللہ کی طرف سے, کیونکہ وہ کلر اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. کون ہے جو پھول کو یہ رنگ دے رہا ہے؟ کون ہے جو مکھی کو یہ نظر دے رہا ہے؟ وہی خدا ہے. اور یہ سارا عمل کیسے ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ اچھا, یہ سب کچھ تو آپ نے سن لیا کہ ایسے ہو رہا ہے. ایک سوال ہے, یہ سب کچھ نہ ہو تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ یہ جو سارا پروسیس ہے, یہ پروسیس اٹ سیلف بھی حادثہ نہیں ہے, منصوبہ ہے, با خدا منصوبہ ہے, واللہ منصوبہ ہے. یہ عرض کرتے ہیں کیسے, یہ پروسیس جو پورا ہے, یہ نہ ہو تو کیا ہو, بہت کچھ ہو. اب تیار ہو جائیے اگلی حیرت انگیز بات سننے کے لیے. بلکہ ایسا کرتے ہیں, اس چیز کو ایک معصومانہ سوال کی صورت میں پیش کرتے ہیں, اور وہ سوال یہ ہے, اگر شہد کی مکھیاں نہ ہوں تو کیا ہو؟ شہد کی مکھیاں نہ ہوں تو کیا ہو؟ ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں, پھر اس کا جواب عرض کرتے ہیں. آدھا جواب اس ویڈیو میں, آدھا ہم عرض کرتے ہیں. Imagine waking up tomorrow to a world without bees. یہ ایک دنیا ہے It may جس میں sound شہد کی مکھیاں نہیں ہیں. کیا ہوگا اس دنیا میں, آپ scientists دیکھیں. warn it's a real possibility. Bees are more than honey producers. They are master pollinators, responsible for fertilizing over 75% of the crops we rely on, from fruits and vegetables to nuts, seeds, and even livestock feed. Without bees, the global food chain begins to collapse. Global Apples, food almonds, chain avocados, collapse ہو جائے گی اگر شہد کی cucumbers, مکھیاں نہ all ہوں. risk. Less food means higher prices and more hunger. Globally, pollinators contribute over $500 billion each year to agriculture. $500 billion کا امپیکٹ آئے گا اکانومی میں. Industries shrink, economies suffer. معیشتیں تباہ ہو جائیں گی. Pollination supports wild plants too, feeding birds, insects and mammals. Without bees, thousands of plant and animal species lose their food. ایکو سسٹم ختم ہو The جائے گا. absence of bees also affects soil health, plant diversity and climate resilience. We'd face more fragile ecosystems and greater environmental instability. یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہد کی مکھی, یہ صرف ایک اچھا ویژول نہیں ہے, اس کا اتنا کام ہے. جی, شہد کی مکھیاں نہ ہو تو کیا ہو؟ بھائی میں کوئی سورج, چاند, ستارے, برف, پہاڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں مکھی کی بات کر رہا ہوں. دعویٰ اور پھر دلیل. دعویٰ کیا ہے؟
शहद की मक्खी, ये छोटी सी मखलूक के ना होने से जो तबाही होगी ना, वो पूरी जमीन को हिला के रख देगी। ये दावा है, दलील। हाँ, कैसे? ऐसे मक्खी फूल पर बैठती है, फूलों में जाहिर है नर भी होते हैं, फूलों में मादा भी होते हैं, एक प्रोडक्शन सिस्टम सारा आगे चलता है। फूलों से ही फल निकलते हैं, फूलों से ही बीज निकलते हैं, ठीक है जी। अब ये सारा सिस्टम आगे कैसे चलता है, इनकी प्रोडक्शन होती कैसे है? ज़ाहिर है प्लांट्स की मूवमेंट तो नहीं होती ना, तो ये सब सिस्टम आगे कैसे चलता है? ये शहद की मक्खी जब किसी फूल से रस पीने जाती है तो साथ में एक और काम भी होता है, इसके जिस्म पर उस फूल के बारीक ज़र्रात चिपक जाते हैं। फिर यही शहद की मक्खी अगले फूल पर जाती है, वो ज़र्रात जो इसने मिसाल के तौर पे नर फूल से लिए थे वो मादा फूल में मुंतकिल हो जाते हैं। नर फूल अपनी जगह खड़ा है, मादा फूल अपनी जगह खड़ा है, मगर शहद की मक्खी ने नर फूल के ज़र्रात को उठाकर मादा फूल में ट्रांसफर कर दिया है। प्रोडक्शन का अमल आगे बढ़ रहा है। हादसा नहीं है, हादसा नहीं है ना, मंसूबा है। यही अमल, अब आगे बढ़ती है बात, यही जो प्रोसेस है ये फूल को फल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ मक्खियां ना हो, फूल फल ना बने, फूल ही रह जाएं। यानी क्या हुआ, आम का फूल, आम का फल नहीं बनेगा। फिर क्या होगा, दुनिया की 70% फसलें मक्खियों के बगैर बन नहीं सकेंगी। फिर क्या होगा, सिर्फ फल नहीं, हर वो सब्जी जो फूल से बनती है, टमाटर, बैंगन, कद्दू, ये सब खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, आटे, दाल, चावल जैसे निजाम भी से इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, पूरी फूड चेन हिल जाएगी। फिर क्या होगा, खाने की चीजें कम हो जाएंगी। फिर क्या होगा, जब खाने की चीजें कम हो जाएंगी तो इनकी कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी। फिर क्या होगा, जब कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी, इंसान के लिए इनका हुसूल मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जब इंसान के लिए हुसूल मुश्किल हो जाएगा तो जानवरों के लिए चारा कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब जानवरों के लिए चारा कम हो जाएगा, जानवर बराह रास्त मुतासिर होंगे। फिर क्या होगा, दूध, गोश्त, हर चीज कम हो जाएगी। किस्सा मुख्तसर, ये शहद की मक्खी ना रहे, फूल फूल ना रहे, जमीन जमीन ना रहे, इंसान इंसान ना रहे। अपनी कम अकली में ये समझ रहा था कि एक अच्छा मंजर है, गुड टू सी, अच्छी बात है भाई, शहद पैदा करती है, वाह क्या बात है। समझ में आया, पूरा निजाम है, मैं इसका भी मोहताज हूं, ये खत्म हो जाए मैं खत्म हो जाऊंगा कल। तो ये सारा निजाम कोई तो है जो चला रहा है, जमा मकान के निजाम सारे, वो ही खुदा है, वो ही खुदा है उसके ये एहतमाम सारे।